زنجیر ڈرامہ کے ایپیسوڈ 25 میں دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ کچن میں کھانا بنا رہی ہوتی ہے تو تب شیری آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ بنا لو کھانا، ہم پہ حکمرانی کر لو، ویسے بھی تمہارا یہ آخری دن ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ سربلند پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ ربیہ شیری کے کمرے میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کے پاس موبائل ہوتا ہے تو وہ اس کا موبائل دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں شیری آ جاتی ہے اور ربیہ گھبرا جاتی ہے۔ گزشتہ ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ بھابھی نور کا بیٹا سربلند کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ آ کے میرے ساتھ کرکٹ کھیلیں، تو سربلند انکار کر دیتا ہے۔ پھر وہ بچہ کہتا ہے کہ پہلے بانو ہوتی تھی تو وہ میرے ساتھ کھیلتی تھی، اب آپ میرے ساتھ کھیلیں۔ تو سربلند کہتا ہے کہ ٹھیک ہے چلو کھیلتے ہیں۔ کرکٹ کھیلتے کھیلتے بال بہت دور چلی جاتی ہے۔ سربلند اور بھابھی نور کا بیٹا بال ڈھونڈنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ بال ڈھونڈتے ڈھونڈتے سربلند کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے اسے بانو بلا رہی ہے۔ دراصل سربلند اب بھی بانو کو نہیں بھولا ہوتا۔ سربلند اب بھی بانو سے بہت پیار کرتا ہے۔ اتنے میں بھابھی نور کا بیٹا آ جاتا ہے اور سربلند کو لے کر چلا جاتا ہے۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ سربلند بانو کی یادوں میں کھویا ہوتا ہے، جب وہ بچپن میں ایک ساتھ ہوتے تھے اور بانو جھولے میں بیٹھتی تھی اور سربلند اسے جھولا دیتا تھا۔ سربلند کو یقین ہوتا ہے کہ بانو اب بھی زندہ ہے، بس وہ اسے ڈھونڈنا چاہتا ہے۔ جب بھی سربلند شہر سے واپس آتا تھا تو بانو کو سب سے پہلے پتہ لگ جاتا تھا۔ بانو اور سربلند اکثر اسی جھولے پر بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ نوکرانی اور بانو باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور نوکرانی کہتی ہے کہ آپ اتنا اچھا کھانا کیسے بنا لیتی ہے؟ تو بانو کہتی ہے کہ میں انٹرنیٹ سے دیکھتی ہوں۔ تو نوکرانی کہتی ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ تو وہ بانو کہتی ہے کہ موبائل میں وہ ایک ایپ ہے۔ اتنے میں بانو کہتی ہے کہ شیری کے پاس تو اپنا موبائل ہوگا ورنہ اپنے منگیتر سے کیسے بات کرتی ہوگی۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ بانو بی جان کو باہر لے کر آتی ہے اور بی جان کہتی ہے کہ میں اور آغا صاحب بھی اکثر یہاں آ کر باتیں کرتے تھے۔ اتنے میں سربلند بھی آ جاتا ہے اور کچھ باتیں ہوتی ہیں۔ بی جان کہتی ہے کہ کیا میں کبھی کھڑی نہیں ہو سکوں گی؟ پھر سربلند کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور شیردل لالا آ کر دیکھ لیتے ہیں۔ سربلند سگنیچر کروا رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں شیردل لالا آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہیں کوئی احساس نہیں ہے، تمہاری وجہ سے میری بہن کا قتل ہو گیا ہے۔ تو سربلند کو غصہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم مجھ پر سراسر الزام لگا رہے ہو۔ میں مانتا ہوں کہ تمہارا بھائی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سردار ہوں اور تمہیں معلوم ہے کہ سردار پر الزام لگانا بہت بڑا جرم ہے اور اس کی بہت سزا بھی مل سکتی ہے۔ دوسری طرف دکھایا جاتا ہے کہ ربیہ اپنے ماموں اور بھائی کے پاس کال کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں یہاں خیر خیریت سے ہوں، بس آپ لوگ بھی اپنا دھیان رکھیں، ہم بہت جلد ملیں گے۔ دوسری طرف شیردل لالا کو بہت غصہ آیا ہوتا ہے۔ اتنے میں شیردل لالا کا نوکر آتا ہے اور کہتا ہے کہ میں نے سب معلوم کر لیا ہے اور کہتا ہے کہ 6 مہینے پہلے مدثر کا قتل ہوا تھا، تب سے ربیہ کسی کو بھی نہیں ملی اور سب کو شک یہی ہے کہ ربیہ نے ہی مدثر کا قتل کیا ہے اور FIR میں بھی ربیہ کا نام ہے۔ دوسری طرف سربلند کے مہمان آتے ہیں تو وہ اپنے کھانے کے لیے شیف کو بلا رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں ربیہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بہت اچھا کھانا بنا لیتی ہوں، کیوں نہ کل کھانا میں ہی بناؤں، مجھے اچھا لگے گا۔ تو سربلند کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے چلیں آپ کھانا بنائیں۔ دوسری طرف شیردل لالا کو بہت غصہ آیا ہوتا ہے اور وہ شیری سے کہتے ہیں کہ سربلند کا جلد از جلد کچھ کرو۔ تو شیری کہتی ہے کہ میں جلد از جلد کچھ کر لیتی ہوں۔ پھر دکھایا جاتا ہے کہ بھابھی نور بی جان کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اب شیردل لالا کا میرے سے دل بھر چکا ہے اور وہ بہت زیادہ رونے لگ جاتی ہے۔ پھر بی جان کہتی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، ایسا تم کیوں سوچ رہی ہو؟ پھر بھابھی نور کہتی ہے کہ جب بھی شیردل لالا آتے ہیں آ کر سو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں۔ دوسری طرف شیری اب بھی توسم کے نوکر کا استعمال کر رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ ہم کب ملیں گے، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ توسم کہتا ہے کہ اگر میں ادھر آیا تو سربلند مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ تو شیری کہتی ہے کہ ایسا کام کرو کہ سربلند کو ہی ہٹا دو اور کال کاٹ دیتی ہے۔ توسم کے نوکر میں یہ خیال آ جاتا ہے
اور پھر اگلے ایپیسوڈ میں دکھایا جاتا ہے کہ وہ بندوقیں وغیرہ لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔